جب میں 13 برس کی تھی تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی ہوگی۔ میں نے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ مجھے یہ آواز چرچ کی دائیں طرف سے آئی۔ مجھے ان آوازوں کے ساتھ ہمیشہ چرچ کے دائیں طرف تیز روشنی بھی دکھائی دیتی ہے۔ 3 مرتبہ یہ آواز سننے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ یہ آواز کسی فرشتے کی ہے۔ یہ جان آف آرک نے اپنے بارے میں کہا، اور جب اس کا اظہار کیا تو اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایک بار جلانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا گیا، ان کو دوبارہ سے جلایا گیا اور راکھ بنا کر دریا میں پھینک دیا گیا۔ جان آف آرک کے ساتھ کب کیا کیا ہوا اس سٹوری میں بیان کرتے ہیں۔ جان آف آرک ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہونے والی لڑکی کی کہانی ہے جس نے غیبی آوازوں کے کہنے پر تلوار اٹھائی اور اپنی جرت اور بہادری سے نہ صرف فرانس کو انگریزوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا، بلکہ اس نے اپنے بادشاہ کی تاج پوشی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں برطانیہ کے خلاف 100 سالہ جنگ کے آخری دنوں میں جان آف آرک کو جرت مندانہ فتوحات کی وجہ سے فرانس میں قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ وہ فرانس کے علاقے وڈن سے 45 کلومیٹر دور ایک گاؤں ڈومیلیا میں 1412 میں پیدا ہوئی، اور انہیں میڈ آف لورین بھی کہا جاتا ہے۔ صرف 17 برس کی عمر میں انہیں یقین ہو گیا کہ غیب کی طرف سے انہیں یہ پیغام ملا ہے کہ وہ فرانس کو فتح سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ 1429 میں چارلس ہفتم نے اورلیوں کے محاصرے کو توڑنے کی مہم ان کے سپرد کی، اور انہوں نے اس مہم میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے بہت سی دیگر جنگی مہمات میں شرکت کی، لیکن 1430 میں وہ کمپینی میں پکڑی گئی اور انگریزوں نے انہیں 1431 میں توہمات پھیلانے کا مجرم قرار دے کر رون میں زندہ جلا دیا۔ ان کی ہڈیاں تک جل کر راکھ ہو گئیں، کیونکہ ان کی لاش جل جانے کے بعد ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جلایا گیا اور راکھ کو دریائے سین میں بہا دیا گیا تاکہ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ 1455 میں اس وقت کے پوپ کارل کسٹکسویم نے ان کے مقدمے کی اثر نو سماعت کی اور ان کے خلاف فیصلے کو تبدیل کر دیا، لیکن ان کو مقبولیت و تکریم 1909 میں حاصل ہوئی جب ان کی جائے پیدائش اور ان کی شخصیت میں 20ویں صدی کے اوائل میں عوامی دلچسپی بڑھنے لگی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران ایسی اطلاعات بھی ملی کہ فرانسیسی فوجی جان آف آرک کے عکس اپنے ساتھ لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور ایک موقع پر جرمن فوج کی سرچ لائٹس میں بادلوں میں ایک عکس دیکھا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جان آف آرک کا تھا۔ 1920 میں انہیں باقاعدہ ایک روحانی شخصیت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، اور لورین کا کراس دوسری عالمی جنگ میں فرانسیسی افواج میں ایک علامت بن گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر اتحادی اور جرمن افواج میں کمپینی کے جنگلات میں معاہدہ ہوا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 500 سال قبل 1430 میں جان آف آرک کو انگریز فوج نے گرفتار کیا تھا۔ فرانس میں ایک کسان گھرانے کی اس لڑکی نے 14 برس کی عمر میں یہ دعویٰ کیا کہ اسے غیب سے یہ ہدایات ملی ہیں کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں فرانس کو فتح سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ جان آف آرک کی ہنگامہ خیز زندگی اور ان کی دردناک موت پر یورپ اور امریکہ میں بے شمار کتابیں تحریر ہوئی ہیں، گانے بنائے گئے ہیں اور اتنی فلمیں تخلیق کی گئی ہیں کہ تاریخ میں ان کی شخصیت لافانی ہو گئی ہے۔ BBC کی پیشکار برجٹ کینڈل نے جان آف آرک کی کہانی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے برطانوی تاریخ دان اور مصنفہ جولیٹ بارکر، جان آف آرک پر چلنے والے مقدمے کی دستاویزات کا ترجمہ کرنے والے تاریخ دان ڈینیل ہوبنس، فلم اسکالر روبن بلیکس اور قرون وسطیٰ کے دور کی تاریخ کے فرانسیسی ماہر زوائے علاوی سے بات کی۔ 600 سال پہلے کی اس کہانی میں 21ویں صدی میں کیوں بات کی جاتی ہے؟ برجٹ کینڈل کے اس سوال پر ڈینیل ہوبنس کا کہنا تھا، 15ویں صدی میں جب معاشرے پر پوری طرح
مرد حاوی تھے، ایک 17 سالہ لڑکی اتنی بڑی فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ آج کی دنیا کے لیے جب صنفی مساوات پر بہت بحث کی جاتی ہے تو اس لڑکی کی کہانی ایک روشن مثال ہے۔ جولیٹ بارکر کے مطابق یہ کہانی آج بھی اس لیے اہم ہے کہ یہ تمام روایات سے انحراف کی کہانی ہے، جس میں یہ غریب لڑکی اٹھتی ہے، بادشاہوں سے ملتی ہے اور ان کی جنگوں میں قیادت کرتی ہے۔ فرانسیسی ماہر زوائے کا کہنا تھا کہ آسٹریا اور فرانس میں جون آف آرک کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان پر بہت کچھ لکھا گیا اور 6 صدیاں گزرنے کے باوجود بہت مقبول ہیں۔ روبن بلیکس کے قریب جون آف آرک کی کہانی ایک غیر معمولی یا عام زندگی سے ہٹ کر ہے۔ 600 سال میں لوگوں نے اس کہانی کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ تحریر اور تخلیق کیا۔ ایک خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے وہ کچھ کیا جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ برجیٹ نے اس دور کے حالات مختصراً بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب فرانس اور برطانیہ میں مختلف تنازعات پر جنگ جاری تھی، جو 100 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں دیگر تنازعات کے علاوہ بڑا جھگڑا اس بات پر تھا کہ فرانس کے تخت پر کس کا حق ہے۔ انگریز کا دعویٰ تھا کہ موروثی طور پر، اور جون جب بچی تھیں تب انگریزوں کا دعویٰ تھا کہ موروثی طور پر ان کا حق ہے، اور جون جب بچی تھیں تب انگریز بادشاہ ہنری پنجم نے اس حق کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی۔ شمالی فرانس میں ایجن کوٹ کے مقام پر 25 اکتوبر 1415 کو لڑی جانے والی اس جنگ میں بادشاہ ہنری پنجم کی فوجوں نے عددی طور پر اپنے سے برتر فرانسیسی فوج کو غیر متوقع طور پر شکست دے دی۔ اس جنگ میں ہنری پنجم نے دست بدست لڑائی میں حصہ لیا، جبکہ دوسری طرف فرانسیسی فرمانروا چارلس پنجم کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی فوج کی قیادت نہیں کر سکے۔ اس فتح کے بعد ہنری پنجم فرانس میں مزید پیش رفت کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ جنگ صرف انگریزوں کی فرانسیسیوں سے لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ فرانس کے اندر جاری خانہ جنگی کا بھی حصہ تھی، جس میں ایک طویل عرصے سے برگنڈی اور آرمینگ کے لوگ آمنے سامنے تھے۔ جولیٹ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ برگنڈی کے لوگ ڈیوک آف برگنڈی کے پیش رو تھے، جبکہ آرمینگ ڈیوک آف اورلیوں کے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ دونوں راجہ بادشاہ کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے۔ بادشاہ چارلس ششم کی 1390 سے دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور وہ پاگل پن کا شکار تھے۔ وہ فرانس کو مؤثر طور پر چلانے کے قابل نہیں تھے اور ملک محلاتی سازشوں، افراتفری اور باہمی جھگڑوں کا شکار تھا۔ فرانس کی تاریخ کے اس پرآشوب دور میں جون آف آرک ہوش سنبھالتی ہیں، جب برگنڈی کے لوگ انگریزوں کی پشت پناہی میں ان کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے اور جون آف آرک کا گاؤں ان حملوں کی زد میں رہتا تھا۔ جون آف آرک سے منسوب ایک دستاویز میں وہ اپنے بارے میں کہتی ہیں، جب میں 13 برس کی تھی تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی ہوگی۔ میں نے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ مجھے یہ آواز چرچ کی دائیں طرف سے آئی۔ مجھے ان آوازوں کے ساتھ ہمیشہ چرچ کے دائیں طرف تیز روشنی بھی دکھائی دیتی ہے۔ 3 مرتبہ یہ آواز سننے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ یہ آواز کسی فرشتے کی ہے۔ زوائے نے غیب کی طرف سے جون آف آرک کو ملنے والے پیغام کے بارے میں کہا کہ انہیں کہا گیا کہ وہ ڈوفان سے ملنے کے لیے جائیں اور ان کی انگریزوں کو ملک سے نکالنے میں مدد کریں۔ غیب سے موصول ہونے والے ان پیغامات کے بارے میں جولیٹ کا کہنا تھا کہ ایسا دعویٰ کیا جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ 14ویں صدی میں آپ کو ایسی بے شمار خواتین ملیں گی جنہوں نے خدا کی جانب سے پیغامات موصول ہونے یا غیر معمولی روحانی صلاحیتوں کے دعوے کیے ہوں۔ اس دور کے حالات پر نظر ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت خواتین کو کلیسا میں کوئی نمائندگی حاصل نہیں تھی، اس لیے بہت سی خواتین ایسی دعوے دار تھیں۔ انہوں نے کہا کہ البتہ یہ معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کیا واقعی ان میں سے چند ایک کو غیب سے کوئی احکامات موصول ہوئے تھے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کی ذہنی حالت کے بارے میں سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں روبن کا کہنا تھا کہ مختلف ادوار میں جون کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی رہی ہیں کہ انہیں مرگی کا مرض تھا یا وہ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا تھیں۔
ایک غریب کسان گھرانے سے تعلق رکھنے والی جان آف آرک اس دور میں فرانس کے بادشاہ چارلس تک رسائی حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئیں، اس بارے میں رابن نے بتایا کہ رابرٹ ڈی بارڈیکوٹ نے جان آف آرک کو چند مسلح محافظ فراہم کیے تھے اور وہ دشمن کے علاقے میں ایک طویل سفر کر کے شنون پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ جان آف آرک کے شنون پہنچ جانے کو بھی اس بات کی ایک علامت کے طور پر پیش کیا جانے لگا کہ انہیں واقعی غیب کی طرف سے کوئی اہم کام سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ بادشاہ چارلس نے جان آف آرک کو نیو اورلیوں کا محاصرہ چھڑانے کی مہم کی قیادت سونپ دی۔ جولیٹ نے بتایا کہ نیو اورلیوں طویل عرصے سے انگریزوں کے محاصرے میں تھا اور خطرہ یہ تھا کہ اگر انگریز نیو اورلیوں پر قابض ہو جاتے ہیں تو پھر پورے جنوبی فرانس میں پیش قدمی کرنے کا راستہ کھل جائے گا۔ جان آف آرک ایک بڑی فوج کی قیادت کرتے ہوئے دریائی راستے سے نیو اورلیوں پہنچی تو ہوائیں مخالف رخ پر چل رہی تھی، لیکن اچانک ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا اور وہ نیو اورلیوں میں داخل ہو گئیں، جہاں ان کا زبردست استقبال کیا گیا کیونکہ وہ ایک امید بن کر آئی تھیں۔ فرانس کے شہنشاہ کی تاج پوشی میں جان آف آرک کے کردار اور ان کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کے بارے میں زویہ کا کہنا تھا کہ تاج پوشی کی تقریب صرف ایک سیاسی تقریب نہیں تھی بلکہ اس کی مذہبی اہمیت بھی تھی۔ چارلس ہفتم کے تخت پر بیٹھنے کے بعد ٹراؤ کا معاہدہ جو فرانس کے فرمانروا چارلس ششم اور ہنری پنجم کے درمیان ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جولیٹ نے یہاں اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ چارلس ششم اور ہنری پنجم کا انتقال 1422 میں ہو گیا تھا اور اس دوران فرانس میں کوئی حکمران نہیں تھا۔ ایسی سیاسی حالت میں جان کا چارلس کو تقریباً زبردستی ان کی مرضی کے خلاف تخت پر بٹھا دینا ایک بڑی کامیابی تھی۔ یہ جان آف آرک کی زندگی کا نقطۂ عروج تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پیرس پر حملہ کیا لیکن وہ ناکام رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہوں کا رخ کر لیا جو سیاسی کشمکش کا شکار تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جان آف آرک ہمیشہ ایک جنگجو کی زندگی گزارنا چاہتی تھیں اور سفارتکاری سے معاملات کو سلجھانا ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ ڈینیل کا اس بارے میں کہنا تھا کہ سفارتکاری ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ وہ ہمیشہ فوجی حل کے بارے میں سوچتی تھیں اور اس کے علاوہ انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان کا کردار اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ چارلس کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے تھے جو انہیں سفارتی حل کا مشورہ دے رہے تھے لیکن وہ اس سے بالکل مختلف سوچ رکھتی تھیں۔ اسی وجہ سے شاید بادشاہ بھی یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے گاؤں واپس چلی جائیں اور ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کریں۔ یہاں سے ان کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر کمپینیاں چلی جاتی ہیں۔ جولیٹ کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتی تھیں کہ خدا ان کی پشت پر ہے اور انہیں فتح نصیب ہوگی، لیکن انہیں برگنڈی کی فوجیں گرفتار کر لیتی ہیں۔ برگنڈی کی فوج ان کے عوض بہت سا پیسہ وصول کرنا چاہتی تھی۔ انگریز چاہتے تھے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ جان آف آرک کو کوئی غیبی مدد حاصل نہیں ہے، اسی لیے انہیں چرچ کے حوالے کر دیا گیا اور ان سے جنگی قیدی کی بجائے ایسا رویہ اختیار کیا گیا جو مرتدوں یا بدعت کرنے والوں سے کیا جاتا ہے۔ جان آف آرک ایک ہیروئن تھیں۔ انہیں مخالف فوج گرفتار کر لیتی ہے، پھر انہیں انگریزوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا ہے جو ان پر بدعت کا الزام لگاتے ہیں۔ آخر جان آف آرک کا دشمن کون ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈینیل کا کہنا تھا کہ وہ بشیپا باوے کے دائرہ اختیار میں آتی تھیں کیونکہ ان کے علاقے میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ انگریزوں اور برگنڈی میں بہت سے لوگ تھے جو ان پر مقدمہ چلائے جانے کے حق میں تھے۔ اس سارے قضیے میں انگریز کا کیا کردار تھا اور وہ کیا چاہتے تھے، اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے زویہ کا کہنا تھا کہ انگریز چاہتے تھے کہ جان آف آرک کو قتل کر دیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ انگریز یہ بھی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ چارلس ہشتم کی تاج پوشی میں ایک جادوگرنی کا ہاتھ ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ کچھ فرانسیسی بھی انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور مذہبی حلقوں میں بھی ایسے عناصر تھے جو جان آف آرک کو مروانا چاہتے تھے؟
جولیٹ نے کہا کہ ہمیشہ فرانسیسیوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ اینگلو برگنڈین لوگ تھے۔ اصل میں شمالی فرانس کے لوگوں نے انگریزوں کی حمایت کی تھی۔ بنیادی طور پر یہ پیرس کی یونیورسٹی تھی جس نے جان آف آرک پر مقدمہ چلایا۔ اس یونیورسٹی میں 100 سے زیادہ اساتذہ تھے، جن میں صرف 8 انگریز تھے جو اصل انگریز تھے، باقی سب اینگلو برگنڈین تھے۔ انہوں نے کہا، زوائے سے یہاں اختلاف کرتے ہوئے کہیں گی کہ انگریزوں کے مفاد میں یہ نہیں تھا کہ جان آف آرک کو موت کی سزا دی جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے ان کو بدعتی قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی جائے۔ عمر قید کی سزا سنائے جانے سے ان کی حیثیت ختم ہو جاتی اور چارلس ہفتم کی بادشاہت پر بھی سوال کھڑے ہو جاتے، جبکہ موت کی سزا دینے سے اصل میں جان آف آرک کو شہادت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ان کی قید کا حال بتاتے ہوئے روبن نے کہا کہ قید کے شروع کے دنوں میں ان سے بہت اچھا سلوک کیا گیا، لیکن جوں جوں مقدمہ آگے بڑھتا گیا اور جس طرح انہوں نے ججوں کو اپنے دلائل سے پریشان کرنا شروع کیا، ان پر سختیاں بڑھتی گئیں۔ ڈینیل، جنہوں نے جان آف آرک پر مقدمے کی دستاویزات کا ترجمہ کیا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ ان کا اس مقدمے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ڈینیل نے کہا کہ یہ ایک بدعت کا مقدمہ تھا اور اس میں 70 الزامات عائد کیے گئے تھے۔ پھر ان 70 الزامات کو کم کر کے 12 کر دیا گیا۔ مردوں کا لباس پہننا، خون بہانا اور چرچ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنا، یہ سب باتیں کلیسا کی روایتی تعلیمات کے خلاف تھیں۔ جس انداز میں مقدمہ چلایا گیا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ جان آف آرک کو سزا سنائی جائے گی۔ صرف دیکھنا یہ تھا کہ کیا وہ ان الزامات کو تسلیم کر لیتی ہیں اور ان کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جان آف آرک سے منسوب ایک حلفیہ بیان جو انہوں نے بھری عدالت میں پڑھ کر سنایا تھا، اس میں وہ کہتی ہیں، میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھ سے سنگین گناہ سرزد ہوا ہے۔ جھوٹے دعوے کی شکل میں مجھے غیب سے پیغامات آتے، سینٹ کیتھرین اور سینٹ مارگریٹ کے فرشتوں کے ذریعے دوسروں کو گمراہ کر کے، بیوقوفانہ اور لاپرواہانہ طور پر یہ یقین کر کے اور ضعیف الاعتقادی کا مظاہرہ کر کے، خدا اور اس کے ولیوں کی توہین کر کے اور خدا کی طرف سے نازل کردہ قوانین کی خلاف ورزی کر کے اور شرمناک غیر اخلاقی اور نامناسب لباس پہن کر اور مردوں کی طرح بال بنوا کر عورتوں کی حیا اور وقار کے خلاف ہے۔ اسلحہ لے کر چلنے سے، خون بہانے کی ظالمانہ خواہش سے اور یہ دعویٰ کر کے کہ سب کرنے کا حکم مجھے خدا اور اس کے فرشتوں کی طرف سے ملا تھا۔ جان آف آرک نے یہ بیان دینے کے چند دن بعد کہا، انہوں نے یہ اعترافی بیان آگ کے شعلوں کے خوف سے دیا تھا، جو کہ قابل فہم ہے۔ وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئیں اور کہا کہ وہ اب بھی یقین رکھتی ہے کہ انہیں فرشتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس کے بعد انہیں زندہ جلائے جانے کی سزا دینے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا۔ جان آف آرک کو جلائے جانے کا منظر بیان کرتے ہوئے جولیٹ نے کہا، یہ انتہائی ڈرامائی لمحات تھے۔ شہر کے وسط میں لکڑیاں جمع کر کے الاؤ تیار کیا گیا، جس کے ارد گرد سارا شہر اموڈ آیا۔ اس مجمع میں اس وقت ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا جب ایک شخص سلیب لے آیا اور ایک پادری ایک اور سلیب ایک قریبی گرجا گھر سے اٹھا لائے۔ جان آف آرک کو سزا دینے کے بعد ان کی راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا۔ جان آف آرک کو 1431 میں بدعت کا الزام لگا کر موت کی سزا دی گئی، لیکن 1450 تک ان کو بہت ستائش کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ جولیٹ کے مطابق اس کا تعلق بھی سیاست سے تھا۔ 1450 تک پورے فرانس سے انگریزوں کو نکال دیا گیا۔ یہ کام چارلس ہفتم کے جرنیلوں نے کیا اور اس کے بعد جان آف آرک پر چلائے جانے والے مقدمے کی دستاویزات ان کے ہاتھ لگیں۔ اس وقت یہ سوال کھڑا ہونے لگا کہ چارلس ہفتم کی تاج پوشی ایک ایسی خاتون نے کروائی جس کو بدعتی قرار دے کر موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد اس مقدمے کی دوبارہ تحقیقات کروائی گئیں تاکہ جان آف آرک پر لگائے گئے الزامات کو رد کیا جا سکے۔ اس مقدمے کی دوبارہ تحقیقات ہوئیں تو کن لوگوں سے بات کی گئی۔ زوائے نے بتایا کہ اس مرتبہ تحقیقات میں بڑے دلچسپ لوگوں کو شامل کیا گیا۔ اس مرتبہ ان کے آبائی گاؤں میں لوگوں سے بات کی گئی جو جان آف آرک کو بچپن سے جانتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ بچپن سے وہ عام بچیوں سے مختلف تھیں اور ان کی شخصیت بڑی کرشماتی تھی۔ جان آف آرک پر مقدمہ چلا۔ پھر اس مقدمے کی اشر نو تحقیقات ہوئیں اور ان کو ان الزامات سے
بری کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود 1920 میں ان کو سینٹ یا خدا کے ولی ہونے کا درجہ دیا گیا۔ وہ فرانس میں اتحاد کی علامت بن گئی۔ جب 1870 کی دہائی میں اور پھر پہلی عالمی جنگ میں فرانس حملوں کی زد میں آیا۔ پہلی عالمی جنگ میں فرانسیسی فوجی جان آف آرک کی تصاویر لے کر محاذ جنگ پر جاتے تھے۔ جان آف آرک ایک ایسی شخصیت یا کردار بن گئی جن کے پیچھے پوری فرانسیسی قوم متحد ہو گئی۔ اس بارے میں زوائیے کا کہنا تھا کہ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے شروع میں جان آف آرک کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا۔ دائیں اور بائیں بازو کی نظریاتی تفریق کی دونوں جانب کے لوگوں میں وہ یکساں مقبول تھیں۔ بائیں بازو کے لوگوں میں وہ اس لیے مقبول ہوئیں کہ وہ ایک معمولی کسان کی بیٹی تھیں اور انہوں نے فرانس کی سلطنت کو بچایا۔ دائیں بازو کے لوگوں میں وہ اس لیے مقبول تھیں کہ بڑی نیک اور پارسا تھیں۔ دوسری عالمی جنگ میں فرانس کے لیے صورتحال بہت سنگین تھی۔ فرانس کو شکست ہو چکی تھی اور فرانس پر جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ صورتحال 15ویں صدی سے مطابقت رکھتی تھی، جب فرانس کے تقریباً نصف حصے پر انگریز قابض تھے۔ جرمن فوج کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کے لیے جان آف آرک ایک ہیرو کا درجہ رکھتی تھیں اور ان کے لیے مشعل راہ تھیں۔